موت کی دستک 30 دسمبر بروز منگل رات 12:06 بروز منگل اپنے نئے اسٹیج شو کی ایک لیٹ ریہرسل سے واپسی پر ٹینا ایونز نے اپنے بیٹے ڈینی کو ایک اجنبی کی گاڑی میں دیکھا، لیکن ڈینی کو وفات پائے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اپنے گھر سے 2 بلاک کے فاصلے پر ڈبل روٹی اور دودھ خریدنے کے ارادے سے ٹینا 24 گھنٹے کھلے رہنے والی ایک مارکیٹ میں رکی اور کریم کلر کی ایک چمکتی ہوئی شیورلے اسٹیشن ویگن کے پہلو میں اپنی گاڑی کھڑی کر دی۔ لڑکا ویگن کی فرنٹ پیسنجر سیٹ پر بیٹھا کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹینا کو اس کے چہرے کی صرف ایک سائڈ نظر آ رہی تھی، مگر ایک درد بڑی ہچکی نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ ڈینی، لڑکے کی عمر 12 سال کے لگ بھگ تھی، ڈینی کے برابر۔ اس کے گھنے سیاہ بال ڈینی جیسے تھے، اس کی ناک ڈینی جیسی تھی اور اس کی نازک سی تھوڑی کی ساخت بھی ڈینی جیسی تھی۔ بیٹے کا ایک نام ایک سرگوشی میں اس کے منہ سے نکلا، جیسے اگر اونچا بولے گی تو یہ پیاری سی شبی ڈر کر غائب ہو جائے گی۔ لڑکے کو خبر نہ تھی کہ وہ اسے یکٹک دیکھ رہی ہے۔ اس نے ایک ہاتھ منہ پر رکھا اور دھیرے سے انگوٹھے کے جوڑ کو دانتوں میں دبایا۔ اپنی موت سے سال بھر پہلے ڈینی بھی ایسے اپنے انگوٹھوں کو دانتوں میں دبایا کرتا تھا۔ ٹینا نے اس کی یہ بری عادت چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی تھی۔ اب اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے ڈینی کے ساتھ اس کی مشابہت ایک اتفاق سے زیادہ معلوم ہو رہی تھی۔ اچانک ٹینا کا منہ خشک اور کڑوا ہو گیا اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اپنی اکلوتی اولاد کی موت کے صدمے سے وہ اب تک سنبھل نہ پائی تھی، کیونکہ اس نے کبھی سنبھلنے کی خواہش یا کوشش ہی نہیں کی تھی۔ ڈینی کے ساتھ اس لڑکے کی مشابہت سے مغلوب ہو کر وہ بڑی آسانی سے سوچ سکتی تھی کہ اسے کبھی ایسے صدمے سے دوچار ہونا ہی نہیں پڑا تھا۔ شاید یہ لڑکا واقعی ڈینی تھا۔ کیوں نہیں؟ اس بات پر اس نے جتنا غور کیا اتنی ہی معقول معلوم ہوئی۔ ڈینی کی لاش وہ کبھی دیکھ نہ پائی تھی۔ پولیس اور تجہیز و تکفین کا بندوبست کرنے والوں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ چونکہ ڈینی کی لاش بہت بری طرح کٹی پھٹی اور مسخ شدہ ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ وہ اس کا آخری دیدار نہ کرے۔ درد و غم نے اسے بری طرح شل کر رکھا تھا۔ اس نے ان کی بات مان لی تھی اور ڈینی کو ایک بند تابوت میں سپرد خاک کر دیا گیا تھا، لیکن شاید ان سے لاش کی پہچان میں غلطی ہو گئی ہو۔ شاید وہ حادثے کا شکار ہونے والی بس سے نکل آیا ہوگا، شوق کے عالم میں بھٹکتا رہا ہوگا اور جائز حادثہ سے میلوں دور کسی کو مل گیا ہوگا۔ شناختی کاغذات کے بغیر اپنے شوق میں کسی کو یہ بتانے سے قاصر کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، ایسا ممکن تھا، ہے نا؟ اس نے فلموں میں ایسی کہانیاں دیکھی تھیں، یقیناً یادداشت کا کھو جانا، اور اگر ایسا ہوا تھا تو ہو سکتا ہے کسی نے اس کی پرورش کی ذمہ داری اٹھا لی ہو، اسے نئی زندگی مل گئی ہو، اور اب وہ کریم کلر کی اس شیورلے اسٹیشن ویگن میں بیٹھا تھا اور قسمت نے ٹینا کو اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ لڑکے کو اس کی ٹکٹکی کا احساس ہو گیا اور وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا پورا چہرہ ہولے ہولے نگاہوں کے سامنے آیا تو ٹینا کی گویا سانس رک گئی۔ اوپر لگی اسٹریٹ لائٹس کی پیلی روشنی میں 2 کھڑکیوں کے پار دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ٹینا کو یوں لگا جیسے وہ زمان و مکان اور تقدیر کے ایک وسیع خلیج کے آر پر ایک دوسرے سے منسلک ہو رہے ہیں، لیکن پھر ناگزیر طور اس کے تخیل کا بنایا بلبلا پھٹ گیا، کیونکہ وہ لڑکا ڈینی نہ تھا۔ کوشش کر کے اس کے چہرے سے نظر ہٹاتے ہوئے ٹینا نے اپنے ہاتھوں کا جائزہ لیا، کیونکہ اسٹیئرنگ وہیل کو اس قدر اس نے سختی سے تام رکھا تھا کہ ان میں اب درد ہونے لگا تھا۔ لعنت! اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ خود کو ایک سخت جان قابل ہوشمند خاتون سمجھتی تھی جو زندگی کے ہر چیلنج سے نبردآزما ہونے کی اہل تھی، اور ڈینی کی موت کو قبول نہ کر پانے کی مسلسل کیفیت نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ ابتدائی جھٹکے کے بعد، جنازے کے بعد، اس نے صدمے سے عہدہ برا ہونا شروع کر دیا تھا۔ رفتہ رفتہ ایک کے بعد ایک دن، ایک کے بعد ایک ہفتہ وہ ڈینی کو پیچھے چھوڑ آئی تھی، دکھ کے ساتھ، احساس جرم کے ساتھ، آنسو اور بہت سی تلخی کے ساتھ، لیکن اس کے علاوہ مستحکم ارادے اور عزم کے ساتھ بھی۔ گزشتہ 1 سال میں اس نے اپنے کیریئر میں ترقی کی کئی سیڑھیاں چڑھ لی تھیں اور جان اور محنت کو ایک نشاور دوا کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنے درد کو مدھم کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ زخم ہرا تو نہیں رہا تھا، لیکن ابھی تک پوری طرح سے بھرا بھی نہیں تھا۔
لیکن پھر چند ہفتے پہلے وہ ایک بار پھر اسی خوفناک کیفیت میں واپس جانے لگی تھی جو ڈینی کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملنے کے فوراً بعد اس پر طاری ہوئی تھی۔ اس کا انکار جتنا غیر منطقی تھا اتنا ہی پکا بھی تھا۔ ایک بار پھر یہ احساس اسیب کی طرح اسے گرفت میں لینے لگا تھا کہ اس کا بیٹا زندہ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا غم ماند پڑ جانا چاہیے تھا، مگر ہر گزرتا دن اسے اس غم کے اور نزدیک لے جا رہا تھا، جیسے وہ دائرے میں سفر کرتی ہوئی اسی مقام تک واپس آ رہی ہو جہاں سے سفر شروع ہوا تھا۔ اسٹیشن ویگن میں بیٹھا ہوا یہ بچہ پہلا لڑکا نہیں تھا جسے اس نے ڈینی سمجھا تھا۔ حالیہ ہفتوں میں اس نے اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کو دیگر کاروں میں دیکھا تھا، جن سکولوں کے پاس سے وہ اپنی گاڑی میں گزر رہی ہوتی تھی ان کے احاطوں میں دیکھا تھا، گلیوں اور بازاروں میں دیکھا تھا، ایک دفعہ تو ایک سینما کے اندر بھی دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ ایک خواب اسے بار بار ستا رہا تھا جس میں سے ڈینی زندہ نظر آتا تھا۔ ہر بار یہ خواب دیکھ کر بیدار ہونے کے بعد چند گھنٹوں تک کے لیے وہ حقیقی دنیا کا اور حقیقی زندگی کا سامنا کرنے سے معذور ہو جاتی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو تقریباً قائل کر لیا تھا کہ یہ خواب ایک طرح کی پیش آگاہی ہے کہ ڈینی بالآخر اس کے پاس واپس آ جائے گا، یہ کہ وہ کسی نہ کسی طرح بچ نکلا اور بہت جلد دوبارہ اس کی آغوش میں ہوگا۔ یہ خوبصورت اور دل گرما دینے والا وہم تھا، مگر وہ زیادہ دیر تک اسے برقرار نہ رکھ سکتی تھی، اگرچہ وہ تلخ سچائی کو قبول کرنے سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن تھک ہار کر اسے ماننا ہی پڑتا تھا کہ یہ کوئی پیش آگاہی نہیں، محض خواب ہی ہے، اور ہر بار اس کا حال یہ ہوتا تھا جیسے وہ آسمان میں اڑتی اڑتی یک لخت زمین پر آ گری ہو۔ اس کے باوجود اسے معلوم تھا کہ جب یہ خواب اسے دوبارہ آئے گا اس کے دل میں ایک بار پھر امید جاگ اٹھے گی، جیسا کہ اس سے پہلے کبھی بلکہ کئی بار اس کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اور یہ کوئی اچھی بات نہ تھی، وہ دل ہی دل میں خود کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ اس نے اسٹیشن ویگن پر نگاہ ڈالی اور دیکھا کہ لڑکا اب بھی اسے گھور رہا ہے۔ اس نے ایک بار پھر غصے کے عالم میں اپنے پچھے ہوئے ہاتھ دیکھے اور کسی نہ کسی طرح سے کوشش کر کے انہیں ڈھیلا کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ غم انسان کو پاگل کر سکتا ہے۔ اس نے یہ بات سنی تھی اور اس پر یقین رکھتی تھی، لیکن وہ اپنے ساتھ ایسا نہیں ہونے دے گی۔ وہ خود پر جبر کر کے اپنے آپ کو حقیقت کی دنیا میں رہنے پر مجبور کرے گی۔ خواہ یہ دنیا کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو، وہ خود کو کوئی امید لگانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اس نے پوری شدت سے ڈینی سے محبت کی تھی، مگر اب وہ جا چکا تھا۔ ایک بس ایکسیڈنٹ نے اسے مسل کر رکھ دیا تھا۔ اس کے 14 کمسن لڑکے اور بھی تھے۔ وہ ایک بڑے سانے کا محض ایک شکار تھا۔ اس کی لاش کٹ پھٹ کے ناقابل شناخت ہو گئی تھی۔ وہ مر گیا تھا، سرد پڑ گیا تھا۔ اب وہ ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں تبدیل ہو رہا تھا، ایک بند تابوت کے اندر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کے زیر ہونٹ تھر تھرانے لگے۔ وہ رونا چاہتی تھی، بلکہ اس وقت جیسے رونا اس کی ضرورت تھا، مگر وہ روئی نہیں۔ شورلے میں بیٹھے لڑکے کی دلچسپی اس میں ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ ایک بار پھر سے گروسری اسٹور کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، انتظار کر رہا تھا۔ ٹینا اپنی ہونڈا سے باہر نکلی۔ رات میں خوشگوار ہنکی اور صحرا جیسی خشکی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اسٹور کے اندر داخل ہو گئی، جہاں ہوا اتنی ٹھنڈی تھی کہ اس کی ہڈیوں تک اتر گئی اور روشنیاں اتنی تیز اور خیرہ کن تھیں کہ وہموں کے ابھرنے کی گنجائش ہی نہ بچی تھی۔ اس نے چکنائی سے پاک 1 لیٹر دودھ اور گندم کے ایک ان چھنے آٹے کی بوری میں سے بنی ہوئی اس نے چکنائی سے پاک 1 لیٹر دودھ اور گندم کے ان چھنے آٹے سے بنی ایک ڈبل روٹی خریدی، جس کے سلائس ڈائٹنگ کرنے والوں کے لیے باریک رکھے گئے تھے، تاکہ ہر بار کھانے سے عام سلائس سے نصف حرارے ہی پیٹ میں اتریں۔ اب وہ رقص کرنا چھوڑ چکی تھی۔ وہ پس پردہ رہ کر کام کرتی تھی، لیکن اب بھی اگر اس کا وزن پرفارمنس کے دنوں کے برابر ہی رہتا تو وہ جسمانی اور نفسیاتی طور پر بہتر محسوس کرتی رہتی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ گھر پہنچ چکی تھی۔ اس کا گھر ایک خاموش سے محلے میں واقع چھوٹی سی 1 منزلہ عمارت تھی۔ صحرائے موہاوی کی طرف سے آنے والی ہوا میں زیتون کے درخت اور جھاڑیاں
ہولے ہولے سرسرا رہی تھیں۔ کچن میں اس نے ڈبل روٹی کے 2 سلائس ٹوسٹ کیے، ان پر ہلکا سا پینٹ بٹر لگایا اور دودھ کے ایک گلاس کے ساتھ انہیں لے کر ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ پینٹ بٹر کا ٹوسٹ ڈینی کا منہ بھتا کھا جاتا، یعنی پینٹ بٹر ڈینی کا موسٹ فیوریٹ بٹر تھا۔ اس وقت بھی وہ گھٹنوں کے بل چلتا تھا اور جب اس کی ناک پر کوئی چیز مشکل سے ہی چڑھتی تھی، جب وہ بہت چھوٹا تھا تو اسے نینٹ بٹر کہا کرتا تھا۔ اب اپنی آنکھیں بند کر کے ٹوسٹ چباتے ہوئے ٹینا اسے دیکھ سکتی تھی۔ 3 سال کی عمر، ہونٹ اور تھوڑی پینٹ بٹر سے لتھڑے ہوئے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، تھوڑا سا اور نینٹ بٹر ٹوسٹ پلیز۔ اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں کیونکہ اس کے تصور کے پردے پر ابھرنے والی تصویر بہت واضح تھی، جیسے کوئی یاد نہ ہو بلکہ کھلی آنکھوں سے دیکھا ہوا منظر ہو۔ اس وقت وہ اپنے بیٹے کو اتنی وضاحت سے یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے دل میں گریں پڑ رہی تھی اور اس کا نچلا ہونٹ پھر سے تھر تھرانے لگا تھا۔ اس کا سر میز سے جا ٹکا، آنسو بہنے لگے۔ اس رات ٹینا کو خواب آیا کہ ڈینی پھر سے زندہ ہو گیا ہے، کسی طرح سے، کسی جگہ زندہ، اور اسے اپنی ماں کی ضرورت ہے۔ خواب میں ڈینی ایک عطا کھائی کے کنارے کھڑا تھا اور ٹینا دوسرے کنارے پر کھڑی اس وسیع شگاف کے پاروں سے دیکھ رہی تھی۔ ڈینی اس کا نام پکار رہا تھا، وہ تنا اور خوف زدہ تھا۔ ٹینا سمجھ نہ پا رہی تھی کہ اس تک کیسے پہنچے اور اس کا حال برا ہو رہا تھا۔ آسمان کا رنگ لمحہ بہ لمحہ سیاہ سے سیاہ تر ہوتا گیا۔ آسمانی دیواؤں کی پنچھی ہوئی بلکہ بچھی ہوئی مٹھیوں جیسے بڑے بڑے گھنے بادلوں نے روشنی کی آخری کرن کو بھی ڈھانپ لیا۔ ڈینی کی چیخیں اور ٹینا کی جوابی آوازیں رفتہ رفتہ اور بھی تیکھے اور مضطربانہ ہوتے گئے، کیونکہ دونوں کو علم تھا کہ انہیں رات ہونے سے پہلے ایک دوسرے تک پہنچنا ہوگا، ورنہ ان کے ملاپ کا ہر امکان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ آنے والی رات کے دامن میں کوئی چیز چھپی بیٹھی ڈینی کی منتظر تھی، کوئی دہشت ناک چیز جو اسے تنہا پا کر دبوچ لے جائے گی۔ اچانک بجلی کے کوندے نے آسمان کو پارا پارا کر دیا، ایک زوردار کڑک گونجی اور رات پہلے سے بھی کہیں زیادہ گہری ہو کر ظلمات کے لامحدود سمندر میں ڈھل گئی۔ ٹینا ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس نے اپنے گھر کے اندر ابھی کوئی آواز سنی ہے۔ یہ محض خواب میں گونجنے والی کڑک نہ تھی۔ جو آواز اس نے سنی تھی وہ اس وقت ابھری تھی جب وہ بیدار ہو رہی تھی، تصوراتی نہیں، حقیقی آواز۔ اس نے کان لگا کر سنا، وہ بستر سے باہر کودنے کو پوری طرح سے تیار تھی، مگر ہر طرف مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ شبہات غالب آنے لگے۔ ان دنوں وہ اعصابی تناؤ کی شکار تھی اور بات بات پر چونک جاتی تھی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ اسے اپنے گھر میں کسی کے گھس آنے کا گمان گزرا ہو۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 4-5 مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ اس نے اپنے نائٹ سٹینڈ کی دراز سے پستول نکال کر پورے گھر کی تلاشی لی تھی، مگر کسی ذی نفس کو ڈھونڈنے میں ناکام رہی تھی۔ آج کل وہ ذاتی اور پیشہ ورانہ ہر 2 طرح سے شدید دباؤ میں تھی۔ شاید آج بھی اس نے جو آواز سنی تھی وہ خواب میں کوندنے والی بجلی کی کڑک کی ہی تھی۔ چند منٹوں تک وہ اسی طرح چوکنی ہو کر بیٹھی رہی، لیکن رات اتنی پرسکون تھی کہ بالآخر اسے اعتراف کرنا ہی پڑا کہ گھر میں وہ تنہا ہے۔ دل کی دھڑکن معمول پر آئی تو اس نے دھیرے سے سرہانے پر سر رکھ دیا۔ ایسے موقع پر اس کے دل سے آواز نکلتی کہ کاش مائیکل اس کے ساتھ ہوتا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور تصور میں خود کو اس کے پہلو میں لیٹے ہوئے، اندھیرے میں اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے، اسے چھوتے، اس کے قریب ہوتے اور اس کی باہوں میں پناہ ڈھونڈتے ہوئے دیکھا۔ وہ اسے تسلی دیتا، اس کی ڈھارس بند آتا اور ہولے ہولے وہ پھر سے نیند کی وادیوں میں اتر جاتی۔ یقیناً اگر اس وقت مائیکل اس کے ساتھ بستر میں ہوتا تو ایسا کچھ بھی نہ ہوتا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب نہ ہوتے بلکہ بحث کرنے لگتے۔ وہ اسے پرے دھکیلنے کی کوشش کرتا اور محبت کا جواب محبت سے دینے کی بجائے لڑائی چھڑ جاتی۔ کسی چھوٹی سی بات کو لے کر وہ اسے سوئیاں چبھونے لگتا اور ہوتے ہوتے وہ بھی بھڑک کر غمسان کی جنگ شروع کر دیتی۔ ان کی ازدواجی زندگی کے آخری چند ماہ اسی انداز میں گزرے تھے۔ وہ غصے سے بھرا پڑا تھا اور اپنے دل کا غبار اس پر نکالنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔
چونکہ مائیکل کے لیے اس کی محبت آخر تک برقرار رہی تھی، اس لیے اس ازدواجی تعلق کے اختتام نے اسے بہت تکلیف دی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اطمینان کا احساس بھی تھا کہ بالآخر یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ اپنے شوہر، اپنے بچے کا نقصان اسے ایک ہی سال کے اندر برداشت کرنا پڑا تھا۔ شوہر پہلے گیا، پھر بیٹے کو موت لے گئی اور شوہر کو تبدیلی کی ہوائیں۔ اپنی شادی کے 12 سالوں کے دوران ٹینا پہلے سے کہیں زیادہ مختلف اور پیچیدہ انسان بن گئی تھی، لیکن مائیکل میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی اور ٹینا کا یہ نیا روپ اسے بالکل پسند نہ تھا۔ ان کے رشتے کا آغاز محبت سے ہوا تھا۔ دونوں اپنی روزمرہ زندگی کی ہر بات ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے، اپنی فتوحات اور ناکامیاں، خوشیاں اور مایوسیاں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹا کرتے تھے۔ لیکن طلاق کے مراحل ختم ہونے تک دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن چکے تھے۔ اگرچہ مائیکل اب بھی اسی شہر میں تھا، اس سے 1 میل سے بھی کم کے فاصلے پر، مگر بعض حوالوں سے وہ بھی اتنا ہی دور اور ناقابل رسائی ہو چکا تھا جتنا کہ ڈینی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر آنکھیں کھول دیں۔ نیند کے کوئی آثار نہ تھے، لیکن اسے معلوم تھا کہ آرام اس کے لیے ضروری ہے۔ صبح اس کا تر و تازہ اور مستعد ہونا ضروری تھا۔ کل کا دن اس کی زندگی کے اہم ترین دنوں میں سے ایک تھا، 30 دسمبر۔ پہلے کے سالوں میں اس طرح کی کوئی خصوصی اہمیت نہ تھی، لیکن اس مرتبہ کا 30 دسمبر اس کے پورے مستقبل کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ 15 سال سے، یعنی اپنی 58ویں سالگرہ کے بعد سے اور مائیکل سے شادی سے 2 سال پہلے سے، ٹینا ایونز لاس ویگاس میں رہائش پذیر تھی اور کام کر رہی تھی۔ کیریئر کا آغاز اس نے ایک رقاصہ کے طور پر کیا تھا، محض شو گرل نہیں، سچ مچ کی رقاصہ۔ اسٹار ڈسٹ ہوٹل کے ایک وسیع و عریض شو لیڈوڈی پیرس میں، لیڈوڈو اور لیڈوویسا زرکبرگ دیو ہیکل ناقابل یقین حد تک بھڑکیالا شو تھا کہ جس کی مثال لاس ویگاس سے باہر اور کہیں نہیں ملتی تھی، کیونکہ یہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہر سال کروڑوں ڈالر خرچ کر کے ایک شو منافع کی پرواہ کیے بغیر منعقد کیا جا سکتا تھا۔ اس کے وسیع و عریض سیٹس اور کاسٹیومز پر اور لمبی چوڑی کاسٹ اور عملے پر اتنی بھاری رقم خرچ ہوتی تھی کہ ٹکٹوں اور مشروبات کی فروخت سے اگر صرف خرچہ ہی وصول ہو جاتا تو ہوٹل مالکان خوش ہو جاتے۔ شو کتنا بھی عمدہ کیوں نہ ہو، بہرحال اس کا مصرف محض اتنا تھا کہ اس کی وجہ سے لوگ ہوٹل کی طرف راغب ہوں اور ہر رات اس کے ہال، کمروں اور راہداریوں میں چند ہزار نفوس کا میلہ لگا رہے۔ شو روم کی طرف جاتے یا وہاں سے آتے ہوئے شائقین ان میزوں کے پاس سے گزرتے تھے جن پر کریپ اور بلیک جیک کھیلی جا رہی ہوتی تھی۔ رولٹ کے پہیے گھوم رہے ہوتے تھے اور پاس ہی سلاٹ مشینوں کی چمکتی دھمکتی کتاریں لگی ہوئی ہوتی تھی۔ سارا منافع ان میزوں اور مشینوں سے ہی حاصل ہوتا تھا۔ لیڈو میں رقص کرنا ٹینا کے لیے ایک پرلطف تجربہ تھا اور وہ 2.5 سال سے یہاں کام کرتی رہی۔ پھر اسے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ایام حمل گزارنے، ڈینی کو جنم دینے اور ابتدائی چند ماہ بلا تعطل اس کے ساتھ گزارنے کی غرض سے اس نے عارضی ریٹائرمنٹ لے لی۔ ڈینی کی عمر 6 ماہ ہوئی تو اپنے جسم کو پہلے جیسا متناسب اور سٹول بنانے کے لیے ٹینا نے دوبارہ سے ٹریننگ شروع کر دی اور 3 ماہ کی جفاکشی کے بعد ویگاس کے ایک نئے شو کے کورس میں اسے بھی جگہ مل گئی۔ وہ ایک عمدہ رقاصہ بھی ثابت ہوئی اور اچھی ماں بھی، حالانکہ اس کے لیے اسے خاصے جاں غسل مراحل سے گزرنا پڑا۔ اسے ڈینی سے بہت پیار تھا اور اپنا کام بھی پسند تھا، اس لیے دوہری ذمہ داریاں اس نے بخوبی نبھائیں۔ تاہم 5 سال پہلے اس کی 28ویں سالگرہ کے موقع پر اسے یہ احساس ستانے لگا کہ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو بھی وہ ایک شو ڈانسر کے طور پر وہ 10 سال سے زیادہ نہیں نکال پائے گی۔ لہٰذا اس نے اپنی اہلیت کا دائرہ وسیع کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ محض 38 سال کی عمر میں اس کی کہانی ختم نہ ہو جائے۔ اس نے ایک چھوٹے سے روایتی شو میں کوریوگرافر کی حیثیت سے کام کرنا شروع کیا۔ لیڈو کے مقابلے میں اس شو کی حیثیت وہی تھی جو کہ ایک ہاتھی کے مقابلے میں چیونٹی کی ہوتی۔ ہوتے ہوتے اس نے کاسٹیومز کی ذمہ داریاں بھی سنبھالیں۔ یہاں سے پیش قدمی کرتے ہوئے مختلف ذمہ داریاں نبھاتے اس نے قدرے
بڑے شوز تک رسائی حاصل کر لی، پھر دوسرے درجے کے ہوٹلوں کے ایسے ہالز کے شوز کرنے لگی جہاں ایک وقت میں 400 سے 500 افراد تک بیٹھ سکتے تھے۔ لیکن وقت کے بعد اس نے ایک روایتی شو کی ہدایت کاری کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ اس کے بعد ایک اور شو میں ہدایت کاری کے ساتھ ساتھ پروڈکشن کے فرائض بھی انجام دیے۔ لاس ویگاس کی انٹرٹینمنٹ دنیا میں رفتہ رفتہ اس کے نام کو قابل احترام حیثیت حاصل ہوتی جا رہی تھی اور اسے لگنے لگا تھا کہ کسی بڑی کامیابی کا ظہور کچھ زیادہ دور نہیں رہ گیا۔ تقریباً 1 سال پہلے ڈینی کی موت کے کچھ عرصہ بعد ٹینا کو $1 کروڑ کے بجٹ کے حامل ایک بہت بڑے شو کے لیے ہدایت کار اور شریک پروڈیوسر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی پیشکش ہوئی تھی۔ یہ شو لاس ویگاس کے بہترین ہوٹلوں میں سے ایک میں منعقد کیا جانا تھا۔ شروع میں سے بہت غصہ ہے کہ ایسا شاندار موقع اسے اس وقت مل رہا ہے جبکہ ابھی وہ اپنے بیٹے کی موت کے صدمے سے سنبھل بھی نہیں پائی۔ اسے لگا کہ قسمت کی دیوی بھی کتنی کمزور اور بے حس ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ایسا بڑا موت دیکھ کر وہ میرے بیٹے کی موت کے غم کا ازالہ کر سکے گی۔ اگرچہ وہ تلخی اور ڈپریشن کی شکار تھی، پھر بھی یا شاید اسی وجہ سے اس نے یہ جاب قبول کر لی کہ شاید اس کے اندر کے خالی پن کا مداوع اسی طرح ہو سکے۔ نئے شو کو میجک کا نام دیا گیا تھا کیونکہ ڈانس نمبرز کے درمیان ہونے والے تمام ورائٹی ایکٹس میں جادوگر اپنے کرتب دکھانے والے تھے اور ڈانس نمبرز میں بھی اسپیشل ایفیکٹس کا لمبا چوڑا استعمال کیا گیا تھا اور انہیں مافوق الفطرت تھیمز پر ترتیب دیا گیا تھا۔ پروگرام کے زیادہ تر حصے ٹینا کی تخلیقی قوت کے شاہکار تھے اور اپنے کام سے وہ بہت مطمئن تھی اور تھکن سے نڈھال بھی۔ سارا سال وہ ہر دن 12 14 گھنٹے کام کرتی رہی تھی، کوئی چھٹی نہ لی تھی اور کبھی کبھار کے علاوہ ویکینڈز پر بھی کام کیا کرتی تھی۔ اپنے کام میں اتنا مصروف ہونے کے باوجود ڈینی کی موت کے ساتھ ہم آہنگ ہونے میں اسے بہت دشواری پیش آئی تھی۔ 1 مہینہ پہلی بار اسے محسوس ہونا شروع ہوا تھا کہ بالآخر شاید اب اسے اپنے غم پر قابو پانے میں کامیابی حاصل ہونے لگی ہے۔ اب ڈینی کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے آنسو نہیں بہتے تھے۔ اس کی قبر پر جا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر نہیں روتی تھی، وہ دھیرے دھیرے زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ اپنے پیارے بیٹے کی یاد ہمیشہ کے لیے اس کے وجود کا حصہ رہنا تھی، مگر اب وہ اس گہری کھائی سے دور ہونے لگی تھی جو ڈینی اپنی جگہ چھوڑ گیا تھا۔ زخم سے ٹیسیں تو اٹھتی تھیں لیکن اب یہ ہرا نہیں رہا تھا۔ 1 مہینہ پہلے تک اس کا یہی خیال تھا اور اس مقام تک پہنچتی جا رہی تھی جہاں وہ اپنے بیٹے کی موت کو بالآخر قبول کر سکتی تھی۔ پھر نئے خواب شروع ہوئے اور یہ ان خوابوں سے کہیں زیادہ بھیانک تھے جو ڈینی کی موت کے فوراً بعد اس کی نیندوں پر چھا گئے تھے۔ شاید اپنے نئے شو کی قبولیت کے حوالے سے اسے پیدا ہونے والی تشویش ڈینی کی موت کے زخم کو پھر سے کڑید رہی تھی۔ 17 گھنٹوں سے بھی کم وقت کے بعد 30 دسمبر کو رات 8 بجے اس کے شو کا خصوصی VIP پریمیئر ہونے والا تھا جس میں داخلہ صرف دعوت نامے کے ذریعے ہو سکتا تھا اور اگلی یعنی نئے سال کی پہلی رات کو اسے عامتاً ناز کے لیے کھول دیا جانا تھا۔ اگر ناظرین کا رد عمل ٹینا کی توقعات کے مطابق ہوتا تو مالی طور پر اس کا مستقبل ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا، کیونکہ اس کے کانٹریکٹ کے مطابق پہلے $50 لاکھ کے بعد فروخت ہونے والی ٹکٹوں کی آمد کا 2.5% اس کے حصے میں آتا۔ اگر شو ہٹ ہو جاتا اور اگلے 4-5 سال تک ہال بھرنے میں کامیاب رہتا تو اس کے اختتام کو پہنچنے تک وہ کروڑپتی ہو چکی ہوتی۔ دوسری طرف اگر شو فلوپ ہو جاتا تو اسے پھر سے چھوٹے شوز کی طرف لوٹ جانا پڑتا ہمیشہ کے لیے۔ شوبز کی دنیا میں ناکامی کے لیے کوئی معافی نہیں ہوتی۔ اس کی تفتیش اپنی جگہ درست تھی اور اپنے گھر میں کسی کے گھس آنے کا خوف، ڈینی کے حوالے سے پریشان کن خواب، اس کے غم کا پھر سے زندہ ہو جانا، یہ سب اس تفتیش سے جنم لے سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو شو کی تقدیر کا فیصلہ ہونے کے بعد یہ سب اپنے آپ ختم ہو جاتا۔ جو تو کر کے اسے اگلے چند دن کسی نہ کسی طرح گزارنے تھے، شاید اس کے بعد وہ خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جاتی، اور اب اسے کم از کم تھوڑی بہت نیند کی اشد ضرورت تھی۔ صبح 10 بجے اسے ٹور بک کرنے والے 2 ایجنٹ سے ملنا تھا۔ آئی ریپیٹ، صبح 10 بجے اسے ٹور بک کرنے والے 2 ایجنٹ سے ملنا تھا جو کہ اس کے شو کے پہلے 3 ماہ کے دورانیے کے لیے 8,000 ٹکٹیں ریزرو کروانے کی تجویز پر غور کر رہے تھے۔
اس کے بعد 1 بجے ساری کاسٹ اور عملے کو آخری ڈریس ریہرسل کے لیے جمع ہونا تھا۔ اس نے تکیے سیدھے کیے، چادروں کو کھینچ تان کر سیدھا کیا اور آنکھیں بند کر کے جسم کو ڈھیلا چھوڑنے کی کوشش کی۔ دھم! وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ گھر کے کسی حصے میں کوئی چیز گری تھی، کوئی بڑی چیز ہوگی کیونکہ فاصلے کے باوجود آواز اس تک پہنچ گئی تھی۔ جو کچھ بھی تھا خود سے نہیں گرا تھا، اسے گرایا گیا تھا۔ بھاری چیزیں خالی کمروں میں اپنے آپ نہیں گرتی۔ اس نے سر ایک طرف جھکاتے ہوئے کان لگا کر سنا۔ پہلی آواز کے بعد ایک اور زیادہ مدھم آواز ابھری۔ ٹینا یہ فیصلہ نہ کر پائی کہ آواز کہاں سے آئی ہے، لیکن پتہ چلتا تھا کہ اسے چھپانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس بار اس کا تخیل اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر رہا تھا، گھر میں واقعی کوئی تھا۔ اس نے سائیڈ لیمپ جلا کر نائٹ سٹینڈ کی دراز کھولی۔ پستول بھرا ہوا تھا۔ اس نے سیفٹی کیچ ہٹایا اور ایک بار پھر کان لگا کر سنا۔ صحرائی رات کے بھرے بھرے سناٹے میں اسے لگا کہ اس کی طرح کوئی اور بھی کان لگا کر سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بستر سے نکلی اور چپل پہن کر دائیں ہاتھ میں پستول سنبھالے دبے قدموں سے خوابگاہ کے دروازے تک پہنچی۔ اس نے پولیس کو فون کرنے کے بارے میں سوچا، لیکن پھر یہ خیال چھٹک دیا، اگر یہ سب اس کا وہم ہوتا تو خواہ کی شرمندگی اٹھانا پڑتی۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران جتنی مرتبہ اسے یہ وہم ہوا تھا، اگر وہ ہر بار پولیس کو بلانے بیٹھ جاتی تو اب تک وہ اسے پاگل قرار دے کر اس کی کالز پر کان دھرنا چھوڑ چکے ہوتے۔ اسے خود پر ناز تھا اور کسی کے سامنے شرمندہ ہونا اسے منظور نہ تھا۔ وہ خود اپنے گھر کی تلاشی لے سکتی تھی۔ پستول کا رخ چھت کی طرف رکھتے ہوئے اس نے ایک گولی چیمبر میں لوڈ کی۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے بیڈ روم کا دروازہ کھولا اور ہولے سے راہداری میں داخل ہو گئی۔ ٹینا نے ڈینی کے پرانے کمرے کے علاوہ پورے گھر کی تلاشی لی، مگر اسے کوئی وہاں پر نظر نہ آیا۔ وہ اس بات کی ترجیح دیتی کہ کچن میں یا کسی الماری میں کوئی دبکا بیٹھا مل جائے، لیکن اس آخری جگہ میں جھانکنے کے اسے بالکل خواہش نہ تھی جہاں اداسی ڈیرے ڈالے بیٹھی تھی، مگر اب اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہ بچا تھا۔ اپنی موت سے کم و بیش 1 سال پہلے سے ڈینی نے اس چھوٹے سے کمرے کے ماسٹر بیڈ روم کے مخالف سرے پر اپنا بستر لگا لیا تھا، جہاں ایک وقت میں چھوٹی سی بیٹھک ہوا کرتی تھی۔ اپنی 10ویں سالگرہ کے کچھ عرصے بعد اس نے اپنے پرانے کمرے سے زیادہ گنجائش اور پرائیویسی کا تقاضا کرنا شروع کر دیا تھا۔ مائیکل اور ٹینا نے اس کے ساتھ لا کر اس کا سامان بیٹھک میں پہنچا دیا اور وہاں پڑی کاؤچ، کرسی، کافی ٹیبل اور ٹیلی ویژن کو اٹھا کر ڈینی کے پرانے کمرے میں رکھ دیا۔ اس وقت ٹینا کو یقین تھا کہ ڈینی رات کو اس کے خواہگاہ سے اٹھنے والی جھگڑوں کی آوازیں سن سکتا ہے، اور اسی لیے وہ اپنے پرانے کمرے سے، جو کہ خوابگاہ کے پہلو میں واقع تھا، بیٹھک میں منتقل ہونا چاہتا تھا تاکہ ماں باپ کی تکرار نہ سن سکے۔ اب اس نے اور مائیکل نے ایک دوسرے کے سامنے آوازیں بلند کرنا شروع نہیں کی تھی۔ بحث بالکل نارمل لہجے میں کی جاتی تھی، کبھی کبھی تو سرگوشیوں میں بھی، لیکن ڈینی نے غالباً اتنا کچھ سن لیا تھا کہ سمجھ سکے کہ دونوں کے درمیان مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ٹینا کو اس بات کا افسوس تھا کہ اس کے بیٹے کو ایسی باتیں سننا پڑ رہی ہیں، لیکن اس نے اس بارے میں کبھی ڈینی سے بات نہ کی، کبھی کوئی وضاحت یا تسلی دینے کی کوشش نہ کی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اسے معلوم ہی نہ تھا کہ اس حوالے سے وہ کہہ کیا سکتی ہے۔ اپنے دل کی بات کو وہ ڈینی کے سامنے بیان نہیں کر سکتی تھی کہ بیٹا، ایسی کوئی بات کان میں پڑے تو پریشان نہ ہوا کرو، تمہارا باپ محض شناخت کے بحران کا شکار ہے۔ اب اس کا رویہ نامناسب ہے، لیکن جلد ہی حالات معمول پر آ جائیں گے۔ ڈینی کے ساتھ ایسی بات نہ کرنے کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی اور مائیکل کی ناچاکی محض عارضی ہے۔ اسے اپنے شوہر سے محبت تھی اور اسے یقین تھا کہ محبت کے بل پر وہ یہ مشکل وقت نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ 6 ماہ بعد اس کے اور مائیکل کے درمیان علیحدگی ہو کر 5 ماہ سے بھی کم وقت کے بعد دونوں کے ہاتھ میں طلاق کا پروانہ آ گیا۔ اب گھر میں گھس آنے والے متوقع چور کی تلاش ختم کرنے کی عجلت میں، جو کہ اب اتنا ہی تصوراتی معلوم ہونے لگا تھا جتنا کہ وہ چور جنہیں وہ گزشتہ راتوں میں ڈھونڈتی رہی تھی، اس نے ڈینی کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اس نے روشنیاں جلا کر اندر قدم رکھا۔ کمرہ خالی تھا۔ پستول سیدھا کیے ہوئے اس نے الماری کا رخ کیا اور سرکنے والے دروازہ کھولا۔ وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ آواز سننے کے باوجود وہ گھر میں اکیلی تھی۔ الماری کے مشمولات کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے حلق میں گولا سا پھنسنے لگا۔
ڈینی کے جوتے، جینس، پتلونیں، شرٹ، سویٹر، نیلے رنگ کی بیس بال کیپ، نیلے رنگ کا چھوٹا سا سوٹ جو وہ خاص موقع پر پہنتا تھا۔ جلدی سے دروازہ بند کرتے ہوئے وہ اس کے ساتھ پشت لگا کر کھڑی ہو گئی۔